اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کرتاس دل شعر نمبر 205 سے لے کر 209 تک پڑھیں گے۔ آج 18 مارچ 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ شعر نمبر 205۔ قائم سلامت قائم سلامت رکھی مولا میں وچ سیاں گند پلیتی میں کی پڑھنی عشق نمازاں میں کی پڑھنی عشق نمازاں بدیوں نال جنیتی۔ قائم سلامت رکھی مولا، میرے مالک مجھے سلامت رکھنا۔ میں وچ اسیاں گند پلیتی، اسیاں کہتے ہیں گناہ کو، مجھ میں گناہ ہے، گند ہے، پلیتی ہے، میں کی پڑھنی عشق نمازاں، میری کیا اوقات ہے میں نماز عشق ادا کروں۔ بدیوں برائی کے ساتھ نال جنیتی، اگر وہ برائی کے ساتھ میں نیتی جی وہ بیٹھے ہیں، اگر میں نے برائی کے ساتھ وہ نماز نیتی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے مالک مجھے سلامتی دینا، میں مانتا ہوں میں گناہ گار بھی ہوں، پلید بھی ہوں، اور ساتھ یہ بھی بات ہے، یہ بھی شان ہے تیری کہ میں نے عشق نماز کیا پڑھنی ہے۔ میرے اندر جو بے ایمانیاں ہیں، بدیاں ہیں، تو میں نے کیا نیتنی ہے، کیا پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں شاعر ہر شعر میں جس میں سختی کا پہلو ہو، جس میں کوئی تنقید کی جائے، شاعر اس میں خود کو پہلے رکھتا ہے۔ شاعر کا کام نہیں کہ دوسروں لوگوں پر شعر کہتا رہے، دوسرے لوگوں پر اشعار کہتا رہے، وہ ساری خوبیاں دوسروں میں دیکھ لیتا ہے اور ساری برائیاں خود میں دیکھ لیتا ہے۔ یہاں شاعر خود کو مخاطب کر رہا ہے، خود کو ہی مخاطب کر رہا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے خود سے اور اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خدا، تو مجھے سلامتیاں دینا اور مجھے قائم رکھنا بھلائیوں میں، سلامتیوں میں۔ میں مانتا ہوں میں گندا ہوں، مجھ میں خرابیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، مجھ میں کوئی بھی اچھا کام نہیں ہے، اور مالک تیری شان ہے اگر بچا لے، مالک تیرا مقام ہے، تجھے زیب ہے اس بات کو، تو میری ناکارہ نیکیوں کو، میری ان بیکار عادتوں کو اپنے شایانہ شان قبول کر لے۔ اور مالک میں خود کو بہت بڑا فقیر کہتا ہوں، لیکن مالک میں اس قابل تو نہیں، اور میں نے محبت کی نماز کیا پڑھنی ہے، محبت کی شان کیا بیان کرنی ہے۔ مالک میرے اندر وہ خوبیاں ہی نہیں۔ آپ چیئر لیں پیر سے پیچھے دیکھیے گا، تو مالک مجھ پر تو کرم فرما، میں اس قابل ہو جاؤں کہ تجھے پسند آ جائے۔ شعر نمبر 206۔ حسن جوانی حسن جوانی یارو اتے پتر تریلا
رڑدی جاوے جو جمیا اس مرنا لازم یار غور کوئی فرماوے. حسن جوانی یارو، حسن اور جوانی دوستو اتے اوپر پتر تریلا، پتوں کے اوپر تریل ہے، شبنم کے قطرے ہیں. یہ جو جوانی ہے یہ ایسے ہے جیسے پتے کے اوپر شبنم ہے، ڈیو ڈراپس ہے، اوس ہے، صبح کی شبنم ہے. رڑدی رڑدی جاوے، گرتی گرتی گر جائے گی. جو جمیا اس مرنا لازم، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ضروری ہے. غور کوئی فرماوے. دوستو یارو اس بات پر غور تو کرے. شاعر کہتا ہے حسن جوانی ایسے ہی ہے جیسے پتوں کے اوپر شبنم کے قطرے جو گرتے گرتے گر جاتے ہیں، اور جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے. کوئی غور تو اس بات پر کرے، کوئی غور تو فرمائے. یہاں پر شاعر حقیقت کل کا ذکر کر رہا ہے. حقیقت کل کیا ہے؟ ایسی حقیقت جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک مذہب دوسرے مذہب کا انکار کر رہا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کا انکار کر رہا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کا انکار کر رہی ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا انکار کر رہا ہے، ایک سرحد دوسری سرحد کا انکار کر رہی ہے. لیکن ایک موت ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی زبان میں اس کے نام رکھی. کچھ نے موت کہا، کچھ نے مرتیو کہا، کچھ نے ڈیتھ کہا، اور کچھ نے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور کہا. تو شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان غور کرے، جیسے رات کو بھی آپ ایک پروگرام میں شریک تھے، دیکھ رہے تھے آپ، رات کو بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ابھی جی بیٹھے، ابھی جی کو اپنے اوپر سوال کریں گے تو کوئی ٹینشن ہوگی. اچھا رات کو بھی یہ بات ہوئی تھی. آپ اٹھے یہاں سے اپنی چیئر لیں، یہاں سے جائیں اپنی چیئر لیں. اگر آپ ایزی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایزی نہیں ہے تو پھر چیئر لیں. یہ کلاس میں پرابلم ہوتی ہے، دھیان سے. تو شاعر کہتا ہے یہ حسن یہ ہر نوجوان کے چہرے پہ آتا ہے. کالا رنگ ہو تب بھی، گورا رنگ ہو تب بھی. ایک زمانہ ایسا دور شباب ہر انسان پر گزرتا ہے جس میں وہ لازمی خوبصورت نظر آتا ہے، اس پر حسن نمایاں نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ جو جوانی ہے یہ ڈھل جاتا ہے. اور شاعر کہتا ہے یہ جو پتوں کے اوپر شبنم کے قطرے گرتے ہیں، یہ جو رات کو اوس پڑتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے. کتنا زمانہ ہوتا ہے شبنم کے قطروں کا، کتنی ان کی عمر ہوتی ہے. ادھر سے دھوپ چمکی، یا تو گر جائیں گے یا خشک ہو جائیں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ انسان تیری جوانی اور خوبصورتی ایسے ہی ہے کہ جیسے پتوں کے اوپر شبنم کے قطرے جو گرتے گرتے آخرکار گر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں. اور یاد رکھو جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے. غور تو کوئی فرمائے، اس بات پر کوئی غور تو کرے. انسان اپنے معاملات زندگانی میں ایسے کھو گیا ہے کہ موت جیسی اٹل حقیقت کو بھول گیا ہے. موت شکست نہیں ہے، موت ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا نام ہے. ہم نے درس قرآن میں یہ پڑھا ہے، موت آتی ہے، بندے کو زندگی ملتی ہے، پھر وہ یوم لفظ کا واقعہ. اب کیونکہ ہماری کلاس کرتاس کے تو میں درس قرآن کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ ہم نے پڑھا کہ زندگی کا دستور ہے کہ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے.
اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جو مرنا ہی ہے تو مر جانا کو ہار نہیں ہے، شکست نہیں ہے. مر جانا کو ہار نہیں ہے، شکست نہیں ہے. حقیقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقلی ہے. یعنی ایسے جیسے آپ گلستان کالونی رہا کرتے تھے، پھر وہاں سے شفٹ ہو کے آپ گورکھپور شریف میں آئے، زمزم شریف میں آئے، اور جس طرح یہ کوئی کہاں سے تھا، کھڑی شریف سے ادھر زمزم شریف میں آپ تشریف لائے، آپ یہاں پر آئے تو منتقل ہوئے، وہاں سے یہاں تک آپ کا سفر جاری ہے. اور یہ بات لازم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ جو پیدا ہوا ہے نا اس نے دنیا سے جانا ضرور ہے. اتنی جوانی کا عرصہ نہیں ہے. جوانی کے عروج کا زمانہ کتنا ہوتا ہے جی؟ بہت حد کرو تو 20 سال سے لے کر 35 سال تک یہ جوانی کا زمانہ ہے. 20 سے 35 تک اس میں جوانی بالکل عروج پر ہوتی ہے، ٹاپ پہ ہوتی ہے، اور 35 کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. خوراک کی وجہ سے، قد و کاٹ کی وجہ سے، ماحول کی آب و ہوا کی وجہ سے کچھ لوگ زمانوں تک خوبصورت رہتے ہیں اور کچھ لوگ جلدی خوبصورتی کھو دیتے ہیں. چمکتا دمکتا چہرہ ماند پڑ جاتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے، مشیت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عظیم ہے کہ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے. اور دیکھیں آپ اس چیز کو توجہ سے سنیں گے بات کو، تو ہر نئی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت انسان بھی پرانا ہو جاتا ہے. وہ جوانی میں وہ گرجدار آواز ماند پڑ جاتی ہے. طبیعت کے اندر جو ایک تیزی ہوتی ہے اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہے. شعر نمبر 207، یہ شعر بڑا معرفت والا ہے جو ابھی بیان کیا جا رہا ہے. ڈھونڈ میں بیلا تھکی یارو چر تک یار نہ ملیا، تھک ہار جد گھر نو لوٹی، ویڑے اوہی چن چڑیا. ڈھونڈ میں تھکی، میں تلاش کر کے تھک گئی. بیلا ہر مقام کو، ہر جگہ کو، اس بیلے میں سمندر بھی آتا ہے، دریا بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، بنجر زمین بھی آتی ہے، کھیت کھلیان بھی آتے ہیں، تو اسے بیلا کہتے ہیں. تو ڈھونڈ تلاش کر کے میں نے ہر جگہ تجھے تلاش کیا، تھک گئی. پرابلم ہے تو اٹھ جائیں. تو آپ چیئر لیں نا، طبیعت خراب ہے تو چیئر لیں. آپ چیئر لیں. درود پاک پڑھیں. الصلوۃ والسلام جلدی واپس آ بیٹھا. الصلوۃ والسلام آپ ہمیں چاہیے کل بیٹا صحت مند انسان ہے نا، بندہ بیمار بھی تو پڑ جاتا ہے نا. یہ آپ کی بڑی ہمت ہے، یہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ کوئی کلاس مس نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. اب ایزی ہے. تو کہتا ہے ڈھونڈ کے میں، شاعر کہتا ہے کہ میں ڈھونڈ کے ہر جگہ تلاش کیا، مجھے میرا یار نہیں ملا. اور جب میں تلاش کر کے تھک گیا تو میں نے کہا اب نہیں مل رہا تو میں گھر چلا جاؤں. تو جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے یار کو اپنے گھر میں پایا. میں نے اپنے یار کو گھر میں پایا. شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے یار کو تلاش کرنے کے لیے جنگل، بیلا، بوٹا ہر جگہ چھان مارا تو مجھے نہیں ملا. لیکن میں نے جب اس کو تلاش کر کے میں جب تھک گیا تو میری تلاش کامل نہ ہوئی تو میں تھک ہار کر واپس آ گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ میرے تو آنگن میں ہے، میرے ویڑے میں ہے، میرے گھر میں ہے. تو مجھے اپنی اس کوشش پر بڑا دکھ ہوا، بڑا ملال ہوا
کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تلاش ہی نہیں کیا، اور مجھے تو تلاش کرنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار شرمندہ ہو کر جب میں واپس آیا، نہیں ملا مجھے میرا یار، تو میں نے دیکھا جس کی تلاش میں باہر ماری ماری پھر رہی تھی، مارا مارا پھر رہا تھا، وہ چاند، وہ یار، وہ محبوب، وہ سجن میرے گھر میں ہے۔ یہاں بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا، تلاش کے لیے نکلنا، اور پھر تلاش میں کامیابی نہ ملنا، جیت نہ ملنا انسان کو بڑا مایوس کر دیتی۔ لیکن یہاں شاعر کہتا ہے کہ تم جسے تلاش کرنے کے لیے چلے ہو، جسے تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو، جسے تم تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ تو تمہارے اندر موجود ہے۔ یار تے تیرے اندر وسدا تینو ایویں بھیڑ بھلیکھے، تو تمہارے اندر موجود ہے۔ وہ مالک شہنشاہ رب تمہارے اندر موجود ہے۔ تم اسے تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں کی خاک چھان مارتے ہو۔ یاد رکھو اس یار سے ملنے کے لیے جانا کہیں نہیں پڑتا، اس سے ملنے کے لیے اپنے اندر اترنا پڑتا ہے۔ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ رومی لاہور کہتے ہیں کہ تو تلاش کر، وہ تیرے اندر موجود ہے، اس کا بن جا تو۔ جب وہ تجھے مل جائے گا، تیری ساری کامیابیاں، تیری ساری سلامتیاں تجھے نصیب ہو جائیں گی۔ اور تھک ہار جائے گا جب، تو اصول کیوں نہیں سیکھتا اسے تلاش کرنے کے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس مثال کو ذرا آپ غور سے سمجھیے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، شاعر نے کہا ہے نا، تو اس میں حسن نظر آ رہا ہے، اس بات میں ذرا بات کو سنیے گا۔ ایک شخص جو پہلی بار پنڈی میں آیا ہے، ایک شخص جو پہلی بار پنڈی میں آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، تو اسے پتا نہیں ہے کہ میں نے اسلام آباد کس رستے سے جانا ہے۔ وہ خود تو جی ٹی روڈ سے آیا، لیکن اس لیے اسلام آباد کا پتا نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے 3 کام کرے گا، فی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کرے گا، اپنے موبائل پہ لوکیشن لگائے گا، ایسے سیٹلائٹ کے ذریعے اسے نقشہ دیا جائے گا کہ اسلام آباد سے ایسی مسجد فلان جگہ ہے۔ دوسرا، وہ کسی سے پوچھے گا، کاغذ پہ لکھوائے گا۔ اور تیسرا، جب گاڑی میں بیٹھنے کا انتخاب کرے گا تو ایسی گاڑی کا انتخاب کرے گا جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو شاعر بھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے تمہیں کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ کس سے پوچھنا پڑے گا؟ وہ اللہ کے ولیوں سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے محبوبوں سے پوچھنا پڑے گا، جو اللہ کے معتبر، پاکیزہ، معتبر ولی ہیں، ان سے اس کا پتہ پوچھنا پڑے گا۔ لوکیشن لگانے کی بات کر رہے ہو، لوکیشن یہ ہے کہ تمہیں اپنی سانسوں کو، اپنے اندر کو، اپنے ظاہر کو، اپنے دکھنے و باطن کو اسی کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، اسی کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، وہ تمہیں لوکیشن پرووائڈ کرے گا۔ اب سواری کی بات ہے، فی زمانہ ہر شخص، ہر بندہ، اور کچھ ہو نہ ہو، پیر ضرور ہوتا ہے، پیر ضرور بنتا ہے، جی میں پیر، لیکن پیر کے پاس ضرور جائیں، پیڑ کے پاس نہ جائیں۔ پیڑ کے میں نہیں ہوتا ہے درد۔ جو شخص جو بنا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے۔ تو آپ کا جانا وہاں پر بیکار ہے، آپ کا وہاں پر جانا سود مند نہیں ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ تم جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو ایسے ذریعے سے تلاش کرو کہ جو اس کے پیارے معتبر بندے، اس کے ولی ہیں، وہی اس کا پتہ دے سکتے۔ شعر نمبر 208۔ کچیاں سمراں، کچیاں سمراں، نہ لذت ہووے نہ دیوڑ شیری آلہ، جھوٹیاں پیراں نہ دسنا رستہ،
نہ رکھنے خوب سنبھالا. کچا سمرا کچے پھل نہ لذت ہوئے، ان میں لذت نہیں ہوتی، ان میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. نہ دیوڑ شیریں آلہ، شیریں کہتے ہیں ذائقے کو، مٹھاس کو، ان میں کوئی مٹھاس نہیں ہوتی خاص. جھوٹیاں پینا نہ دسنا رستہ، جو جھوٹے ولی بنے بیٹھے ہیں، جو جھوٹے مکار پیر ہیں، ہادی ہیں، انہوں نے رستہ نہیں بتانا، انہوں نے رستہ نہیں بتانا. نہ رکھن خوب سنبھالا، اور نہ سنبھال کے آپ کو رکھیں گے، نہ آپ کا خیال رکھیں گے. کچے پھلوں سے لذت نہیں آتی اور ان کے اندر کوئی مٹھاس اچھی نہیں ہوتی. جو جھوٹے پیر ہیں انہوں نے رستہ کیا بتانا ہے، نہ ہی وہ سنبھال سکتے ہیں. کچے پھل، کچے پھل دیکھیں سمر پھل کو کہتے ہیں. پھل ہیں آپ سامنے رکھیں، ایک پھل کچا ہو ایک پکا ہو. آپ سنترا لے لیں، آپ امرود لے لیں، آپ کوئی بھی پھل لے لیں، ایک پیڑ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. کچا بھی وہیں سے توڑیں، پکا بھی وہیں سے توڑیں. ایک میٹھا ہے ایک نہیں میٹھا، ایک کے اندر کھٹاس ہے اس کے اندر مٹھاس ہے. ایک ہی درخت سے توڑے گے، ایک ہی درخت سے مراد یہ دنیا ہے، ایک ہی دنیا ہے، اس کے اندر سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں. آپ نے توڑ لیے، آپ ان کو کھائیں گے، بولیں گے یار یہ بھی تو اسی پھل کا، اسی پیڑ کا پھل ہے، اس کے اندر کیا بات ہے، کیا لذت اور شیریں ہے، اور اس کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیڑ تو ایک جیسا ہے، دنیا تو ایک جیسی ہے، اس کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے طرز حیات بود و باش مختلف ہے. تو آپ کو وہ مزہ نہیں دیں گے، وہ لذت نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس نے زیادہ شدت برداشت کی دھوپ کی، گرمی سردی کی، وہ پھل زیادہ میٹھا ہوگا. اور جس نے نہیں برداشت کی، اسے کچا ہی توڑ لیا گیا، تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی. جو بات ولی کامل میں ہوتی ہے وہ آج کل کے لوگوں میں وہ بات نہیں ہے، جو نام نہاد ولی ملنگ درویش بن کے بیٹھے. کچھ دن پہلے جب آپ ساتھ ہی تھے، کلیام شریف جانے کا اتفاق ہوا، تو رستہ پوچھتے پوچھتے رستہ ہم نے تبدیل کیا تھا، تو رستہ تبدیل کرتے کرتے راستے میں ایک بندہ ملا جس سے ہم نے پوچھا یار ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہم نے کلیام شریف جانا ہے، تو تمہیں رستہ پتہ ہے؟ اس نے کہا جی بیٹھے بیٹھے میں بتائے. تو جب وہ گاڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھا تو اگلے ہی لمحے اس کو بھی احساس ہو گیا کہ رستہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اگلے لمحے اس کو بھی احساس ہو گیا کہ رستہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اس نے کہا جی جانے دیں. ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ایسے پیر ملنگ درویش ٹھیک نہیں ہوتے جن کو خود رستہ پتہ نہیں اور کہتے ہیں جی ہاں میں آپ کو لے کے چلوں. محتاج ہوتے ہیں خود، ذہن ان کا نہیں ہوتا، ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے کیا بتائیں گے اللہ تک جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ کیا بتائیں گے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے رستہ کیا بتانا ہے؟ ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہے. تو سعودی عرب میں ہم حاضر تھے، تو وہاں پر پیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، تو بڑا دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوا جی ان سے پاکستان جا کے ملاقات کریں گے. تو جب پاکستان واپسی ہوئی تو ان کو تلاش کے بعد جب ان کے پاس گئے تو نماز کا وقت جب آ گیا تو پیر صاحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھائیں. تو مریدوں نے کہا جی یہ تو نماز مدینہ پاک پڑھتے ہیں، مکہ پاک پڑھتے ہیں. میں نے کہا مکہ پاک میں مدینہ پاک میں تو میں نے ان کو خود مرغیاں نوچتے دیکھا، اور اگر یہ نماز وہاں پڑھتے ہیں تو مرغے بھی وہیں سے کھائیں نا، یہ مرغے یہاں سے کھائیں گے. تو ایسے لوگ تعویذ لکھنے والے پیر نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے. تعویذ لکھ دیا پیر صاحب ہو گئے، بڑے بڑے بال رکھ لیے پیر صاحب ہو گئے،
بڑی پگڑی باندھ لی پیر صاحب ہو گئے. نہیں نہیں، پیر کوئی اور چیز ہے. پیر ولی ہادی مرشد اسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ایڈریس ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک رسائی کا راستہ پتہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. اب جتنے بھی آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کے پاس خالد بھائی کا نمبر نہیں ہے. خالد صاحب کا نمبر آپ کے پاس نہیں. میں کہتا ہوں یار خالد بھائی کا نمبر مجھے چاہیے، تو نمبر وہی نکال کے دے گا جس کے پاس ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اور ہمیں دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس نمبر ہے، تو ایسے لوگ اللہ کی محبت تک کیا لے کے جائیں گے؟ جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جنہیں زندگی کے وہ راز نہیں پتا، جن رازوں سے محبت اور مودت ملتی ہے. تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسے کچے پھلوں سے بچو، یہ کچے پھل تمہیں کوئی شیریں لذت مزہ نہیں دیں گے، یہ تمہارے لیے پریشانی پیدا کریں گے، تمہارے لیے مصیبت پیدا کریں گے. اور بندے بتاتے ہیں میرے پاس، بندے پیچھے بندہ ایک آیا دربار میں، تو اس نے ایک پیر صاحب کا نام لیا اور کہا جی میں نے پیر صاحب کے پاس 27 سال گزارے ہیں. میں نے پیر صاحب کے پاس 27 سال گزارے ہیں. تو میں نے کہا تو نے اپنے 27 سال ضائع کر دیے. میں نے کہا تو اپنے پیر کی کون سی کرامت دے کر ان کا بیعت ہوا؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، توجہ سے سنی میری بات. میں نے کہا تیرے پیر میں ایسی کیا کرامت تھی جو 27 سال پہلے تو ان کا مرید ہوا، اور آج یہاں پر آ کر تجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سے تو غلطی ہو گئی، مجھے تو کوئی بھی حق بات نہیں ملی ان 27 سالوں میں. میں نے کہا میں تجھے جنید بغدادی کا واقعہ سناتا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے پیر صاحب میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے اور کچھ کرامتیں دکھائیں مجھے. پیر صاحب نے کہا کرامت کا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن چل تو 10 دن یہاں پر رہ لے، 10 دن رہ لے، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ تجھے بیعت کرے یا نہ کرے. وہ شخص 10 دن رہا، 10 دن، 10 سال نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 دن رہا. جب 11واں دن ہوا تو کہا جی میں تو چلتا ہوں، مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. کہا ٹھیک ہے چلے جانا، کھانا کھا کے چلے جاؤ. تو جب وہ شخص اٹھ کے پٹکا اٹھا کے کندھے پہ ڈال کے جب چلنے لگا تو پیر صاحب نے کہا، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے سے روکا، کہا شخص تو کرامت دیکھنے آیا تھا اور 10 دن تیری وہ آتش تشنا نہیں بجھی، تجھے وہ موقع نہیں ملا کہ جس میں تو کرامت کو دیکھ سکے. کہا جی نہیں دیکھا. کہا جی چلو ساری بات ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ 10 دنوں میں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا، کوئی ایسا کام دیکھا جو خلاف شرع ہو؟ کہا نہیں. کہا ایسے بڑی اور کرامت کیا ہے؟ تو میں نے اس بندے سے کہا کہ تو اپنے پیر کی کرامت سنا. وہ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب کے پاس کافی جانور تھے. میں نے کہا فضول. ان کے پاس کافی اچھے نسل کے گھوڑے تھے. میں نے کہا یہ بھی فضول. میرے پیر صاحب نے مچھلیوں کا بہت بڑا فارم بنایا ہوا تھا. میں نے کہا یہ بھی جھوٹ، یہ بھی فریب. میں نے اور کہا میرے پیر صاحب اتنے دلیر تھے کہ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ایک رستے سے گزر رہے تھے، رستہ دشوار تھا، تو میرے پیر صاحب نے وہ رستہ بھاگ کے پار کیا. میں نے کہا یہ بھی فریب. میں نے کہا اور بتا، کوئی ایسی کرامت بتا جو تیرے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پیدا کرے. اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں. میں نے کہا تیرے پیر کے شوق کیا تھے؟ تو کہنے لگا میرے پیر صاحب مندرے کتوں کی لڑائی میں اپنا کتا لے کے جایا کرتے تھے اور لوگ بڑی ان کے کتے کی تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کہا یہ بھی فریب ہے، اور بتا اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا میرے پیر صاحب کی میں کیا بات بتاؤں، میرے پیر صاحب بہت بڑا ختم دلوایا کرتے تھے. میں نے کہا یہ بھی فریب. مجھے یہ بتا تیرے پیر نے، تیرے مرشد نے، تیرے ہادی نے تجھے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتایا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا؟
تجھے نماز ترجمے کے ساتھ پڑھائی، تجھے روزے کی فضیلت بتائی، تجھے صدقہ خیرات کی اہمیت بتائی، تجھے بتایا کہ اللہ کے محبوب بندے ہر وقت روتے رہتے ہیں، کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا، کم کھانا، کم سونا۔ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، پتہ میرا شہنشاہ مالک ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا، کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا، یہ ولی کی نشانی ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ میں نے کہا تو اپنے پیر کی بتا۔ کہتا میرے پیر صاحب کی صحت بہت اچھی تھی، بکرا کھا جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے طریقت کو بدنام کر دیا ہے، بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسی کرامت جو تجھ پر گزری اور تو قائل ہو گیا؟ کہتے جی یہ کرامت ایسی میرے پیر صاحب کی، جب وہ ہوئی تو میں نے جناب علی، میں نے کہا جی میں ان کا بیعت ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا بتا۔ کہتے ایک مرتبہ میرا 20,000 کا پرائز بونڈ نکلا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سی کرامت ہے؟ کہاں ہے تیرے 20,000؟ کہا وہ تو خرچ ہو گئے۔ میں نے کہا جب اللہ والے کسی کو فیض دیتے ہیں، وہ جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تیرے مرشد نے تجھے ایسی کیا چیز دی جس سے تجھے فائدہ نصیب ہوا؟ اس نے چپ سادھ لی۔ تو میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسے جھوٹے پیروں نے کسی کو کیا دینا ہے، کسی کو انہوں نے کیا عطا کرنا ہے، وہ کسی کو کیا دیں گے، ان کو خود پتا نہیں کہ ہمیں ہمارے پاس کیا ہے۔ شعر نمبر 209 آج کی کلاس کا آخری شعر۔ اونچیاں ساواں، اونچیاں ساواں، چھسیاں کیاں پیڑ بدن وچ آئی، گئی جوانی آیا بڑھاپا، کوئی نہ چلدا پیر رکھا کس جائی۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا، کوئی نہ چلدا پیر رکھا کس جائی۔ اونچیاں سانواں، سانسوں کا اکھڑ جانا، سانسیں تیز تیز چلنا۔ چھسیاں اکھیاں، یہ جو لفظ ہے نا چھس، یہ پٹھواری، پکی ٹھٹ پٹھواری کا لفظ ہے۔ چھس جانا، چھس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا کپڑا جو اس انداز سے پھٹے کہ اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جائیں اور دھاگوں کی شکل میں نکل کر پھٹے، اسے کہتے ہیں چھس جانا۔ ایمبرائڈری ٹوٹ جانا، پھٹ جانا، یا اس کے اندر وہ جو اس کا ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اس کا ایسا بےہودہ طریقے سے پھٹے کہ دوبارہ جڑنے کی کوئی امید نہ بنے، اسے کہتے ہیں چھس جانا۔ اکھیاں آنکھیں، پیڑ بدن وچ آئی، جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا، جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا، جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا۔ پیر رکھا کس جائے، پاؤں کدھر رکھے، کوئی چلتا ہی نہیں، کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اونچی اونچی سانسوں کا چلنا، آنکھوں کی پتلیوں کا، آنکھوں کا چکنائی، سمجھنے کے لیے چکنا ہو کے بے نور ہو جانا آنکھوں کا، اور جسم پورے میں درد ہونا۔ جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا، اب پیر میں کس جگہ رکھوں؟ شاعر کہتا ہے کہ جب سانسیں تیز ہوں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، سانسیں تیز تیز چلے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے جب آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، چشمہ لگانا پڑتا ہے اور دیگر طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ اب یہاں پر لفظ ایک استعمال ہوا ہے چھس، چھس یعنی اب کسی بندے، بوڑھے بندے کو دیکھو، اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں بہت نرم ہو چکی ہوتی ہیں، پانی بہتا رہتا ہے اور پوری کھلتی بھی نہیں ہے،
اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، پپوٹے اندر کو دھنس جاتے ہیں، وہ نور نظر نہیں آتا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سمجھ نہیں، آپ ایک عجیب سی چکناہٹ آ جاتی ہے آنکھوں میں، اور آنکھوں کے اندر وہ سفیدی شفافیت نہیں ہے جو ابھی آپ نوجوانوں کی آنکھوں میں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں زمانہ بڑھاپا ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی جب چلی جاتی ہے، پتھر تریلا پیچھے پڑا نا ہم نے، جب یہ جوانی چلی جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر پیر رکھا کس جائی، پھر کوئی اس بوڑھے بابے کو یا بوڑھی بیبے کو پسند نہیں کرتا، ساری عمر میں آٹا گدا۔ میرے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں آٹا گدا اتے کیتے سو سو پیڑے، ساری عمر میں آٹا گدا اتے کیتے سو سو پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا کوئی نہیں بہندا نیڑے۔ شاعر کہتا ہے اپنے پیر و مرشد کے اس شعر کی تشریح اس شعر میں کرتا ہے کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا پڑ جاتا ہے، اس کے پاس نہ بچے بیٹھتے ہیں، نہ پوتیاں پوتے بیٹھتے ہیں، نہ گھر کے دیگر لوگ اس سے بیٹھ کر سے محظوظ کرتے ہیں، بلکہ وہ کاٹھ پر پڑا ہوا، ایک کھٹیا پر پڑا ہوا ایک بیکار سا جسم جو کسی توجہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے پاس بیٹھا کر، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے ہاتھ کو محبت سے سہلایا کرو، ان سے پیار کی باتیں کیا کرو، کیونکہ یہ وقت اخیر ہوتا ہے اس شخص کا، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں اور کچھ ہی سالوں میں اس نے یہ دنیا چھوڑنی ہوتی ہے، اور جب یہ چہرہ دنیا سے ہٹ گیا تو پھر دوبارہ آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ ایک بار یہ ماں باپ جیسے قیمتی موتی خاک میں مل گئے، دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی، کوئی آپ کو آواز دے کر بلانے والا نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بیٹا یا پتر، بیٹا یا پتر جب بولا جاتا ہے تو ان لوگوں کو، ان بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن کے ماں باپ انہیں بیٹا یا پتر کہا کرتے تھے، کیونکہ اب گھر میں سے یہ آواز نہیں آتی بیٹا یا پتر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ قدر کرو ان کی، شاعر کہتا ہے آپ قدر کرو ان رشتوں کی، ان کے پاس بیٹھو، ان کو وقت دو۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ جو سانسیں تیز تیز چلتی ہیں اور یہ جو آنکھیں چھس گئی ہیں، یعنی جو آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، اب یہ اور نظارہ کیا دیکھیں گے، پورے جسم میں ہڈیاں دکھتی ہیں، درد ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، جوانی چلے گی، لیکن جس شخص نے اپنی جوانی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری، اسے ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ ابھی پتر آپ نوجوان ہو، جوانی نوجوان ہو، ابھی آپ ابھی سے اس راستے پر چل نکلے ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے پسند کر لیا۔ یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے دشمن شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ کب کا بہکائے گا، جب وہ حق راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، جب وہ راستے پر چلیں گے، درس قرآن کریں گے، تلاوت قرآن مجید کریں گے، نماز میں جائیں گے، تو اسی وقت شیطان حملہ کرے گا نا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا میں بھی اپنے بندوں کا ساتھ دوں گا اس وقت تک جب تک ان کی آخری سانسیں ان کے جسم کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی نہیں جاتی۔ یہ جو سانسیں آج آ رہی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ چھوڑ کے چلی جائیں گی، بدن ویران رہ جائے گا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ انسان کا آخری ویلہ ہوتا ہے کہ جب سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، بے سواد زبان بھی ہو جاتی ہے، اور جسم پورے میں ہڈیاں دکھتی ہیں، اور پھر بندہ یاد کرتا ہے اپنی جوانی کو، کاش میں نے جوانی اللہ کی محبت میں گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنا وقت اپنے اللہ کو دیا ہوتا، کاش میں نے اپنی محبتوں کا محور
گنبد خضرا ساوی کوٹھی والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہوتا، پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے، پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، کیونکہ شاعر کی شاعری پڑھنے والے سارے بوڑھے تو نہیں پڑھیں گے نا، آپ جیسے نوجوان بھی پڑھیں گے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جوانی کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے تم اپنی جوانی کو اپنی اللہ کی راہ میں چلاؤ، اس کی تابعداری کرو، نماز پڑھو، اس کے بتائے ہوئے اچھے اچھے رستوں پر چلو۔ جب تم اس کی بات کو مانو گے، اس کے حکموں کو تسلیم کرو گے، وہ تم پر ضرور ضرور کرم کرے گا، پھر تمہاری جوانی بھی یادگار ہوگی اور تمہارا بڑھاپا بھی تمہارے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں ملا ہوں خالد بھائی کی پھپھو ہیں، الحمدللہ آج بھی قرآن پاک وہ بغیر چشمے کے پڑھتی، کافی ان کی عمر ہو گئی، بہت نیک عورت ہے، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، بہت اچھی عورت ہے۔ کافی عمر سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اللہ کے راستے پر چل رہی ہوں، جسمانی ساخت میں کمزوریاں تو آ گئی ہیں، لیکن محبت بندہ اپنے آپ کو جوان پاتا ہے۔ روح کدے نہیں ہوندی بڑھڑی جے ہوئے کھا چنگی، روح کدے نہیں ہوندی بڑھڑی، یہ میرا ہی شعر ہے، آپ آگے جا کے پڑھیں گے ایک دو کلاسوں کے بعد۔ روح کدے نہیں ہوندی بڑھڑی جے ہوئے کھا چنگی، ملیا جیون نال نصیباں رکھ ستھری جے ہنگی۔ اب اس کی تشریح وہیں جا کے کروں گا جب اس کا وقت آئے گا شعر کا، انشاءاللہ بشرط زندگی۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ جوانی ہے، اس میں قدر کرو اللہ کے کاموں کی، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اس چیز کی قدر کرو، اللہ کے احکامات کو مانو۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ کے رستے پر چل پڑا، اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ خرابی اس کے لیے ہوگی جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالتا ہے۔ ابھی نوجوان ہو، حالے چلدے سانے نالے کھلے راہ نے، حالے چلدے سانے نالے کھلے راہ نے، بیٹا ابھی آپ کی جوانی بھی ہے، رستے بھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی سے ان رستوں پر چلنا سیکھ لو۔ آپ بھی سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، آپ کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے، یہ پڑھیں گے، سنیں گے، ان کو بھی پہلے سے نصیحت کر دی ہے شاعر نے، جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی نصیحت کر دی ہے۔ شاعر کی شاعری ایسے ہی ہونی چاہیے اور ایسی ہی ہوتی ہے، حق بات پر مبنی ہوتی ہے کہ انہیں پیغام دیا جا رہا ہے، انہیں پیغام ملے گا جب کافی زمانہ گزر جائے گا، کافی وقت گزر جائے گا، کوئی بچہ اٹھ کر اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے شعر پر غور کرے گا تو اسے رستہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رستہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ اس کے لفظ لفظ کو ہماری ذات میں پیوست فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ۔